کی حالت میں ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بستر چھوڑ کر نہیں آ پا رہے ہیں. اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے کہ اگر دشمن سامنے ہے, جنگ کی حالت ہے, نماز کا وقت ہو گیا, تو ایک جماعت نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے مقابلہ کرے گی یا نگرانی کرے گی. لیکن نماز معاف نہیں ہے. ہوش و حواس ہے تو نماز پڑھنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت پڑھیے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی کا جو آخری ہفتہ ہے, اس ہفتے میں جو معمولات ہیں آپ دیکھیے. جب آپ کو ہوش آیا, ہوش رہا, آپ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. نہیں چل پا رہے ہیں تو دو صحابہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں جا رہے ہیں, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. انتقال سے 4 یا 3 دن پہلے ایک نماز کے وقت آپ نے کہا مجھے نماز کے لیے لے چلو, اٹھنے لگے, بے ہوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, پانی منگایا, اپنے آپ پر ڈالا, مطلب غسل کیا, پھر اس کے بعد اٹھے ہوئے نماز, لوگوں نے کہا آپ کے منتظر ہیں, پھر اٹھ کر چلنے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. 3 یا 4 مرتبہ آپ کے ہوش و حواس گئے. لیکن جب بھی ہوش آیا آپ نے کہا نماز کے لیے لے چلو. آخر میں کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کے لیے ان لوگوں کو نماز پڑھا دیں. نہیں جا سکتے تھے آپ نہیں جا سکے, بار بار بے ہوش ہو گئے, نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں. صحابہ کرام کے معاشرے میں, آپ کے وجود میں اس وقت یہی معاملہ تھا کہ اگر ایک آدمی چل نہیں پاتا تھا تو جو ہے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے جانے کی کوشش کرتا تھا. نابینا صحابی نے اجازت مانگی, اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے گھر اذان کی آواز آتی ہے تو تم کو نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے. ابھی تو گھر بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے, جماعت بھی فرض ہے. اگر آ سکتے ہو تو آنا ہے. اذان کی آواز آتی ہے تو آپ کو مسجد میں آنا ہے. کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے, کیسے کیسے احکامات دیے جا رہے ہیں. ان چیزوں پر غور کیجئے اور پھر یہ آیت دیکھیے کہ مسلمان قد افلح المؤمنون, مومن وہ ہے جو کامیاب ہونے والے, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور پھر لغو سے اراض کرتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں, امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے بیان کیا سورہ مومنون میں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں, یہی لوگ اصلی وارث ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, جو الفردوس کے وارث ہوں گے. فردوس کسے کہتے ہیں؟ جنت کے کئی نام ہیں, طبقات ہیں, درجات ہیں, طبقات درجات. جنت کے درجہ جنت النعیم, جنت الماوا, اور ایسے کئی نام ہیں جنت کے. جنت عدن, ہمیشگی کی جنت. ایک نام ہے جنت الفردوس. بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو. فإنه أعلى الجنة وأوسطها إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت میں سب سے اعلیٰ ہے. وأوسطها, اور جنت کے درمیان میں ہے, سب سے بلند, سب سے درمیان میں. وفوقه عرش الرحمن, اور اس جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. اس کے وارث کون ہوں گے؟ قرآن نے بتایا کہ یہ اس جنت الفردوس جو جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے. جنت کا سب سے ادنا جنتی جب جنت میں جائے گا نا, جہنم سے نکالے جانے کے بعد, جو مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے کہ آخری جنتی کون ہوگا جہنم سے نکالنے کے بعد جنت میں جو پہنچے گا, وہ جنت میں جانے کے بعد کہے گا کہ مجھے جو ملا ہے, میرے پروردگار نے مجھے جو دیا ہے, کائنات میں کسی اور کو وہ نعمتیں نہیں دی, انعامات نہیں دیے. سب سے ادنا, سب سے کمتر درجے کا جنتی یہ کہے گا کہ مجھے جو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت اسے ملے گی سب سے کمتر جنتی کو. تو جو جنت الفردوس ہوگی وہ کیسی جنت ہوگی, اندازہ لگائیے. اس کے وارث ہونے کے لیے جو صفات, شرائط ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے, تو ایمان کے بعد سب سے پہلی یہ کہ نماز خشوع و خضوع والی ہو, اور سب سے آخری یہ کہ نماز کی پابندی اور محافظت کرنے والا ہو. یہ لوگ وارث ہیں. جنت کے وارث وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں. اس کے برخلاف سورہ مدثر میں دیکھیے کہ جہنمیوں سے جب سوال کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ قالوا ما سلککم فی سقر, نماز کے قیام کا نتیجہ قرآن بتا رہا ہے,
اور قرآن کی ایک دوسری آیت سے جو نماز نہیں پڑھتے ان کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر. لوگ پوچھیں گے کہ جہنم میں، سقر میں تمہیں کس چیز نے لایا، کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو جواب میں وہ جو باتیں بیان کریں گے اس میں سب سے پہلی بات رہے گی لم نک من المصلین. اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم جہنم میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، دین قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے تھے، مانتے نہیں تھے. یہ جہنمی دین نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ بعد میں ذکر ہے، پہلی بات یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے. اس کا مطلب نمازی نہ ہونا جہنمیوں کی صفات، نمازی ہونا جنتیوں کی صفات. اور دنیا میں جو جنتی طبقہ ہے اس میں سر فہرست انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سب سے امتیازی اور نمایاں وصف ہے نماز کا قائم کرنا. قرآن اٹھائیے، آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو اور آپ کو نہیں، ہم سے پہلے کے تمام انبیاء کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اٹھائیے سورہ ابراہیم میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت اور اولاد کو بھی. اپنے لیے بھی نماز کی اقامت مانگیے، اپنی اولاد کے لیے بھی. خلیل الرحمن کی دعا ہے، یہ دعا لازم کیجئے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اور کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ موقع نہیں ہے، اگر موقع رہا تو ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے بے شمار فائدے، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، دنیا کے، آخرت کے، معیشت کے، اللہ کی رحمت و برکت کے حصول کے، اللہ کے ذکر کے، بہت سارے فائدے نماز کے. اس لیے نماز سے محروم، جس کو توفیق نہیں ہے نماز کی اقامت کی، وہ بہت بڑا محروم ہے. اور جو نماز کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اسے ملی ہوئی ہے. دنیا اور آخرت کے فائدے کی اسے امید کی جا سکتی ہے. ایک شخص اللہ سے تعلق کے لیے نماز قائم کر رہا ہے اگر، تو اللہ سے تعلق کی پہلی اور آخری چیز ہے. ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق، کنیکشن کٹا ہوا ہے. ہمارا اور اللہ کا رشتہ جوڑنے والی کم سے کم چیز ہے یہ، انتہائی اہمیت، فرض کی حامل. ابھی جو میں احکامات ہے شاید بہت کم باتیں بیان کر پاؤں،